إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واجب الاحترام معزز علماء کرام، ای قابل صدر احترام جماعت جا بزرگ ساتھیوں، نوجوانوں، اللہ کے فضل و کرم سے آج سالانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں اساں سبھی جمائیں یہ کانفرنس آئی ہے اسٹیج اللہ کی رحمت سے جماعت اہل حدیث جی اسٹیج آئے. جماعت اہل حدیث جی اسٹیج جی ایک خوبی ہے. پہلے اسٹیج نا تہاں جے قیمتی وقت کے بیجا گالن میں قصہ نہیں کہانی میں خام خواجے نعرے بازی میں تانے وقت کے ضائع نہ کبو. خالصتاً اللہ تبارک و تعالی جے پاک کلام قرآن مجید جا دلائل ۽ براہین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جو پرچار انہن جی سنتن جا تذکرہ انہن گالین کھا تمائن اسٹیج کے مزین لسنا انشاءاللہ العزیز. جماعت اہل حدیث جی خوبی ہے کہ انہن جی دعوت اول دعوت ای آخر دعوت خالصتاً اللہ جے کلام ڈاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ڈاؤں ہوندی ہے. جماعت اہل حدیث جو ایک عام فرد بھی تمہاں کے پانچے اکابر ڈاؤں دعوت دینے نظر نہیں لو. پانچے مسلک جو پرچار کندے نظر نہیں دو. چھو ان جماعت جو مسلک بھی قرآن و سنت ہے، مذہب بھی قرآن و سنت ہے، منہج ای فکر بھی قرآن و سنت ہے.
اہل حدیث جو ہے کہ فرد تمام کے اللہ جے کلام ڈاؤں دعوت ڈیندو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت ڈاؤں دعوت ڈیندو۔ اسانی ہر ایک اسٹیج جی یا خوبی ہوندی آئے تیرے اسٹیج تاکہ اللہ جو تعارف ملا دو، اللہ تبارک و تعالیٰ جی شان ای عظمت جا چرچا ملا دا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جا چرچا ملا دا۔ سب کا پہلی دعوت ای ذمہ داری جے کا ہر ایک مومن تے لاگو چھے تھی وہ یہ ہے تبادن کے اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف کرائے۔ اللہ رب العزت والجلال جی ذات جو تعارف ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف ایک مومن بانے دلا ایک روت ضروری آئے گا۔ جو رب جے تعارف حقیقی معبود جے تعارف کا بغیر عبادت میں وہ مٹھاس نہ ہو، عبادت میں مزو نہ ہو، بلکہ جیکر کامل تعارف ہو جائے خالق کائنات جی ذات جو توحید جی سمجھ ہو جائے، اللہ رب العزت ان کیفیت کے جائے کیفیت میں بانو پانے رب جو مکمل تعارف حاصل کرنا تھا بعد اللہ جے آڈو بیندو آئے، اللہ جے آڈو عبادت جیلا سرب سجود تھی دو آئے، یا کامل تعارف کا بعد والی جے کا کیفیت آئے ان بانے دی، ان کیفیت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان سا تعبیر کہو آئے۔ جبرائیل علیہ السلام اچھی کرے نبی علیہ السلام کا چند سوال کیا، انہاں سوالن میں ایک سوال یہ ہوئے اللہ دا نبی علیہ السلام مل احسان، احسان چاہوں دو آئے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ احسان یہ ہوا ہے تو تجھے عبادت میں عبادت کا پیری تجھے رب جو اترے قدر تو کے تعارف ہو جائے، ایڈی تب پہچان ہو جائے جو تجھے تصورات جی دنیا میں تو کہ انہیں محسوس سے جب تو پہنے رب کے دسی رہے ہو آئے، اترو تعارف ہو جائے، اترو کامل یقین ای ایمان ہو جائے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، لیکن اللہ جے تعارف دی یا کیفیت تجھے سینے میں پیدا نصیب تھی سکیا ہے تو کم از کم رب جو ایتو تعارف تو دینا حجر لازمی آئے جو تو یہ عقیدو رکھے، یہ منحج یا سوچ رکھے۔ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو اللہ تو کچھ ہونا ہے، اللہ تو کسی رہے ہوا ہے۔ رب جو تعارف انتہائی عظیم ہے، انتہائی عظیم نیکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو تعارف کو ہے توحید کا واقفیت کو ہے کہ بالے دی زندگی میں اور دے ڈھیر سارے اعمال میں ذرہ برابر بھی ظلم اے شرک دی ملاوٹ کی دی، ان دی تمام تر محنتوں تمام تر کوششوں اے کاوشوں ضائع تھی رہتی ہوں۔ اتنی نازک اے اہم ترین عمل اے نیکی ہے توحید، یہ عظیم نے کیا ہے۔ جے عظیم نیکی جیلا اللہ تبارک و تعالیٰ کئی انبیاء علیہ السلام موقع ہیں، انبیاء علیہ السلام دی بعثت کئی، انہیں عظیم نیکی جیلا کترائی انبیاء علیہ السلام آیا زندگیوں انہیں نیکی دے مطا کھپائے چلیوں، بلکہ کئی انبیاء علیہ السلام اللہ دی انہ راہ میں انہ نیکی دی پاسداری کدے، انہ دی دعوت ای تبلیغ کدے شہید بھی تھی گیا۔ تمام تر انبیاء علیہ السلام دی فیصلہ جو مقصد یہ عظیم نیکی انہ دی پہچان ہوئی۔
فرمائی وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ کائنات انسانوں کا ذکر بھی انبیاء علیہ السلام کو کیا سبنی جی دعوت ہی کئی ہوئی ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت اکیلے رب دی پرچار کیو اللہ دی عبادت کیو واجتنبوا الطاغوت رب کا علاوہ ذکر طاغوت تاجا پانجا ٹھایا دائن انہوں کا اجتناب کیو وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ جا پیارا حبیب علیہ السلام ہی توحید و عزیز نے کیا ہے اللہ جا نبی علیہ السلام تمہارے بھی عذاب بڑی گئی سو انہیں نے کیا ہے پیغام دی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللہ رب العزت والجلال دی توحید دی تمہاروں بھی وہی گئی سو توقع پیری تمام انبیاء علیہ السلام نے بھی یہی پیغام دے کرے انہوں کے موکلیوں سو انہی پیغام دینا انہی عظیم نے کی لی پاسداری دینا انبیاء علیہ السلام دا سلسلہ جاری کرے چلیا مولا عزیز لئن اشرکت لیحبطن عملک امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب العزت والجلال خبردار بھی کر رہے چلیو اللہ جا پیارا حبیب علیہ السلام ہی توحید و عظیم نے کی تھا توحید و عظیم عمل تھا لیکن ذرہ برابر بے نقص تمہاری توحید میں بھی اچھی گئے لیکن رب العزت والجلال جزا ساتھ تمہاں بھی شرک کرن شروع کریں چلیو لیحبطن عملک اتری تناظر نے کیا ہے جو انہوں نے کی میں ذرہ برابر بھی ملاوٹ جے کرے اللہ جا پیارا حبیب علیہ السلام توجہ عمال بھی ضائع تھی سکن تھا مجھے عزیز و سوئی توحید و عظیم نے کیا ہے وہ نازل اللہ اکبر نے کیا ہے جہن نے کی ذکر اللہ رب العزت والجلال تمام تر گناہ بھی معاف تو فرمائے پر ذکر انہوں نے کی میں ذرہ برابر کمی آئے اللہ رب العزت والجلال کا علاوہ طاغوت اے معبودان باطلہ دی عبادت دی ملا بٹا ہے رب دے نظریات کا علاوہ مخلوقات کا بھی وہی نظریہ وابستائیں اللہ اکبر کے نیکی میں اتنے قدر کمی ذکرے انسان دی تمام تر نیک سارے اعمال دی عمارت کری دی پوے تمام تر نیکیوں ضائع دی دو دے جتی جونن پر دیکھنے کو مانو اللہ رب العزت والجلال ست تعارف اینتوں کی دی حفاظت تو کرے رب العزت والجلال انہیں دی ہی نیکی دی برکت سا انہیں دی تمام تر خطاؤں معاف تو فرمائے چلے تمام تر گناہ رب العزت والجلال معاف تو فرمائے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بدائی تھا فرمائے تھا رب العزت والجلال نے طرفہ یہ اعلان کیا یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرا او ابن آدم ذکر تجھے گناہ دی تعداد اتری تھی گئی اللہ اکبر پہاڑن دے ترا گناہ تھی گیا پر پہاڑن کا بھی بدھیک تجھا گناہ تھی گیا اترا گناہ کئی جو آسمان و زمین دی خالی جگہ تنے گناہ سا پر اللہ ہے ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لیکن رب دے حقوق کی پاسداری گئی اللہ دے تعارف مکمل حاصل گئی رب سا وفاداری گئی اللہ رب العزت والجلال دے وفا میں اللہ اکبر رب سا بے وفائی نہ گئی اللہ دے توحید میں ملاوٹ نہ گئی لأتيتك بقرابها مغفرا
یہ وعدہ عظیم نے کیا ہے جے ہکری نے کی کہ آسمان و زمین جی خلا جے برابر تمام تر گناہ جو کفارو بنائے چڑیوں تھا سب جے سب گناہ معاف کرے چڑیوں تھا یاد کرو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اور حدیث مبارکہ کے بھی امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے قیامت جب مناظر بدائی تھا قرآن مجید جو آیات پیش کن تھا قیامت جب ہر ایک کٹھن مرحلہ بھی ہوتا وَوُضِعَ الْكِتَابِ اللہ رب العزت والجلال کتاب رجسٹر گناہ جا سامو کھولے سریدو اللہ اکبر قیامت کے لیے جا مناظر تجسو اطراعت نازک خطرناک مناظر آئین اللہ اکبر تو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے ذریعے سا آسمان تعالی رب العزت والجلال قیامت جا کو مناظر پیش گیا یہ دے فرمائے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا یاد رکھو کائنہ جا انسانوں کیا مسجدی رب جا جگہ فیصلہ دینا اللہ رب العزت والجلال جا فیصلہ انتہائی نازکت یا تا جنت جا فیصلہ دینا یا تا جہنم جا فیصلہ دینا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ اللہ اکبر جکر کے بانے دے ساجے حد میں آمان نامو گلیویو انہ جا قصب کتاب بھی آسان دینا اللہ اکبر وَأَمَّا من أوتي كتابه بشماله فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ان دے مقابلے میں ذکر ہے کہ شخص کے امان نام رب العزت والجلال کعبے حد میں تھمائے چڑھو ان دے نا تباہی شروع ہوا ہے ان دے نا بربادی شروع ہوا ہے رب جا فیصلہ انتہائی نازک تھا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا رب دی عدالت میں اللہ اکبر لہو جناحت اللہ اکبر جکر اللہ جے میزان میں کہیں بھی پانے جے لیکن جو پڑھو ذرہ برابر بھی وزنی دی ویو بعض روایات میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا لہو رجحت جکر لیکن لہو رجحت حسناته على سیئاته مثقال ذؤابة دخل الجنة جکر ہے کہ شخص دی لیکن میں جو جے آنے دے وزن دے برابر اللہ اکبر وزن بدی ویو اللہ اکبر برائی جو پڑھو ہلکو تھی کرے متھے جی ویو لیکن جو پڑھو بھاری جی ویو رب العزت والجلال ان دے متعلق جنت جا فیصلہ فرمائے دو وَلَوْ رَجَحَتْ سَيِّئَاتُهُ عَلَى حَسَنَاتِهِ مِثْقَالَ ذُؤَابَةٍ دَخَلَ النَّارِ اللہ رب العزت والجلال جا فیصلہ انتہائی نازک دینا ذکر جو دے آنے دے وزن دے برابر برائن والو پڑھو اللہ اکبر وزنی دی گئیو لیکن جو پڑھو حلقو تھی متے دی گئیو رب ان دے متعلق جہنم جا فیصلہ کرو ان انتہائی کٹھن ترین مرحلے میں انتہائی خوفناک مناظر میں مناظر جی منظر کشی رب العزت والجلال مختلف انداز میں کئی یہ دے فرمائی یا ایوہ الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى کائنات جو انسانوں انہی ہے کا ڈھلی بنو جہنی ہے جو اللہ اکبر زلزلو انتہائی سخت ہے اذا الشمس كورت جہنی رب العزت والجلال سجدہ کی روشنی کے بہتری دو وَإِذَا النُّجُومُ كَدَرَتْ اللہ
اللہ اکبر آسمان جی زینت بدل یہ ستارہ چھٹی کرے تو آجے آنو کردہ وزدہ کیا بچڑی خوفناک مناظر ان موقع سے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا کچھ پر جانا مائے آواز پر عزت والجلال ان سے سامو کھولی دو ایک پارے کے سامو ان سے گناہ جا دوان میں رجسٹر کھویا پیاؤنا کاغذ سے نکاح رجسٹر کی رجسٹر بڑا رجسٹر میں گناہ کی گناہ کا ہکتی بھی دیکھی نظر کھولتی ہے رب العزت والجلال پوچھا کرو تو نے مانا پناہ برائی بھی گئی مانو اطراف تو کرے الہ العالمین پناہ برائی بھی گئی منا پناہ بھی گئی سیاہ پناہ پناہ بھی گئے اللہ اکبر ہر طرح کی معصیت میں موجود ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ذرہ برابر بھی دیکھی ذکر آئے ربوٹ محفوظ آئے ذرہ برابر ذرائی بھی ذکر آئے ربوٹ ہوا بھی محفوظ آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھا ہر ایک برائی بانے سے سمو آئے رب پوچھ دو تو بنے بنو اعتراف کرو تو بنے خالق کائنات فرمائیو عجب جی اللہ دے میزان میں کئی بھی بانے جی مطا ظلم نہ بارو کونے اللہ رب العزت والجلال کے نفانی جی دیکھن میں ایکری دیکھی یہ رب العزت والجلال سبھالے رجو وہ دیکھی باری ایک پرچی آئے جائے پرچی دے اللہ والبری نفانی جی توحید آئے جائے پرچی میں رب صاحب پاس میں جلائے جائے پرچی میں اللہ تو تعارف موجود آئے وہ پرچی کلمہ لا الہ الا اللہ جی پرچی آئے توحید جی مضبوطی جی پرچی آئے توحید میں کرو زندگی گناہ میں گزری وئی زندگی معصیات میں گزری وئی پر رب سے کرے بھی بے وفائی نہ کئی اللہ رب العزت والجلال جی ذات سے کہ بھی کی شریک نہ کئی امام الانبیاء پیغمبر علیہ السلام فرمائی تھا رب العزت والجلال انہی کے نیکی کے اندر اترو سب وزن پیدا کر دو جو او رب العزت والجلال جو میزان جا میزان دیکھی کہ پکڑے پہ ستائی آسمان اچھی سکن تھا ستائی زمینوں بھی اچھی سکن جو انہی کپڑے میں گناہی گناہ میں ہی کپڑے میں صرف رب العزت والجلال انہ پانے جی توقید باری پرچی کی رکھ دو پیغمبر علیہ السلام فرمائی تھا رب العزت والجلال انہ پرچی میں وزن پیدا کرو اترو سب وزن پیدا کرو جو یہ پرچی تمام تر گناہ جے پڑھنے کے حلقوں کرے جنی اللہ رب العزت والجلال جی توحید یا عظیم نے کیا ہے جے توحید نے کرے رب العزت والجلال سب جے سب بڑا بات کرے ڈھیر سارا گناہ ہو جائے پر اللہ رب العزت والجلال کا کہنا بے وفائی نہ کہیں رب العزت والجلال جی توحید میں ذرہ برابر میں ملاوٹ نہ کہیں اللہ کے مقابلے میں تمام تر معبودان باطلہ جو انکار کرتے ہو رہے ہو تمام تر عقائد بھی نظریات بھی رب العزت والجلال جی ذات کا وابستہ رکھیں اللہ رب العزت انہیں عظیم نیکی دی بدلے تمام تر گناہ جو انہیں نیکی کے کفاروں کو بدلے یہ سانے دین دی رحمت ہے تو اللہ رب العزت والجلال سانے دین میں کئی اعمال کئی نیکیوں رکھیوں آئی جائے نیکیوں کے اللہ رب العزت والجلال بانے دے گناہ جو کفاروں کو بڑھائے بانو نیکیوں کندو رہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جی برائیں سے مٹائیں تو رہے کہنا کئی نیک سارے اعمال آئے کوئی عظیم نیکیوں آئے انہیں نیکی ماہی کا نیکی توحید کیا ہے توحید ہوا عظیم نے کیا ہے بڑا عظیم دوستو جو عظیم نیکی جو قیام لے کر رکھا ہے معاشرے میں دی بنے لیکن اسانے دین میں توحید کے عقیدے کے مضبوط کے ہوئے اللہ رب العزت والجلال ان مضبوط عقیدے والے دین کے دین سچے بچے ہوئے مضبوط دین سے ہوا ہے توحید کا بغیر دین مضبوط ہونے توحید کا بغیر دین کمزور ہے ایک یا پوری عمارت جو عام ترین ستون
आहे इहो सुतून हटाए छॾियो पूरे जे पूरे दीन जी इमारत किरी पवंदी तव्हांजो नमाज़ो बि ज़ाया तव्हांजा रोज़ा बि ज़ाया सदक़ात व ख़ैरात बि ज़ाया हर साल जा हज बि ज़ाया हर महीने जा उम्रा बि ज़ाया हरम पाक मस्जिद नबी में नमाज़ो बि ज़ाया हरम पाक में पढ़ियल नमाज़ो बि ज़ाया जेकॾहिं तौहीद तव्हां वटि कोन्हे तमामु तर नेक अमाल बर्बाद थी वञनि था अल्लाह रब इज़्ज़त जो क़ाबिल क़बूल कोन कंदो फरमाई बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लम यकुनिल लज़ीना कफरू मिन अहलिल किताब वल मुश्रिकीन मुनफकीन हत्ता तअतियहुमुल बय्यिना रसूलुम मिनल्लाहि यत्लू सुहुफan मुतहहरा फीहा कुतुबुन قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة اکیلے رب دی عبادت دیکھنا کو معاشرہ کرن شروع کرے اللہ رب العزت والجلال دی توحید دی حفاظت فرمائے رب تو فرمائے کہ ہوئی دین قیم اتوا اللہ اکبر وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین پوری کائنات انسانیت کے لیے حکم ملے ہے رب دی توحید دی پاسداری رکھ جاؤ اللہ دی توحید دی حفاظت کر جاؤ رب دی توحید دی حفاظت دیکھنا توکل رہا ذالک دین القیم یہ مضبوط دین تھا دیکھنا کہ معاشرے میں کہ ملک میں اللہ رب العزت والجلال دی توحید نافذ ہے ان معاشرے میں رہنے افراد رب العزت والجلال سب وفادار آئے اللہ سب بے وفائی نہ کر اللہ اکبر فاجی توحید کے مضبوط رکھا رب العزت والجلال امر و سلام کی اعلان تو فرمائے الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون رب العزت والجلال انہوں دلا امن جا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا اللہ اکبر سلام جا سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا لیکن پڑھے معاشرے میں اللہ کی توحید کے نافذ کرتا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف کائنات انسان ذکر کا پجی معیشت جو استحکام چاہیو تھا پجی معیشت کی مضبوطی چاہیو تھا اللہ دی توحید کے نافذ کیو لیکن پانچ معاشرے کی مضبوطی چاہیو تھا رب دی توحید کی پاسداری کیو اللہ رب العزت والجلال سکر شرک جو خاتمہ کر دیرا ہر ممکنہ کوشش کیو پانچے بچڑ کے شرک کا بچائیو پانچے اولاد کے شرک کا بچائیو عزیز و اقارب کے شرک کا بچائیو رب دی بغاوت کا بچائیو اللہ دی توحید جڑی عظیم نیکی انہاں کے ان کا متعارف کرایو لیکن یہ نیکی عظیم نیکی زندگی میں موجود ہے رب العزت والجلال تمام تر گناہ جو کفارو تو بڑھائے لیکن یہ نیکی موجود جرہ برابر بھی ملاوٹ ہے اللہ اکبر رب العزت والجلال انہاں دے متعلق جہنم جا فیصلہ فرمایا جنت انہاں دے متا حرام کرے جری فرمائے انہو من یشرک باللہ فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار رب سجے بھی شرک ہو رب العزت والجلال جنت اور نعمت حرام کرے جری اے سب نے سب جہنمی آئے بھلے کترو بھی نماز ہو جل بھلے کترا بھی حج عمرہ ہو جل قابلے کی اللہ پر شرک دی موجود میں کم کو نہیں دی شرک و بھیانک برائی آئے بھیانک گناہ آئے جو شرک دے کرے تمام تر نیکی جو
غارتوں ڈری ونن تھیوں نیکیوں برباد تھی ونن تھیوں اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام جا تذکرہ رب العزت والجلال کرنے کا بعد رب العزت والجلال پوری کائنات نیت کے خبردار فرمائیو فرمائی ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا یعملون اے انبیاء علیہ السلام دی جماعت آئے لیکن جا پہاڑ آئے تقوی جا پہاڑ آئے اللہ اکبر انبیاء علیہ السلام دی لیکن جو چھاتا اندازو لگائے سکو تھا انبیاء علیہ السلام کے طرح نیکو کاروا ہر ایک نبی دی زندگی کے ذکر پڑھو تھا اللہ پر لیکن میں انہاں جا انوکا واقعات ملن تھا اللہ جی عبادت سا انہاں میں شوق ملے تو رب جی عبادت سا انہاں میں لگاؤ ملے تو کھڑو ابراہیم علیہ السلام دی سیرت طیبہ کے جنہیں بھی مشکل پیش آئی آئے رب سا انہاں پانچو تعلق جوڑو آئے اللہ پر ظالم بادشاہ جی سمو ایک مصیبت آئی آئے پان بھی پھتا اللہ پر گرواری بھی پھتی آئے انہاں موقع تے پوری کائنات جا کفر پوری کائنات جی طاقت پوری کائنات جی قوت ہکڑے پاسے آئے ہکڑے پاسے ابراہیم علیہ السلام دی عزت و ناموس آئے ابراہیم علیہ السلام پانچا تعلقات پانچے خالق حقیقی سا جوڑے جریا نماز پڑھن شروع تھی ویا گرواری بھی نماز پڑھن شروع تھی وئی رب کا التجاؤں برن تھا اللہ کا دعاؤں برن تھا انہیں مشکل ترین مرحلے میں رب العزت والجلال پوری جب پوری کائنات دی قوتوں کے نیست و نابود فرمایو رب العزت والجلال پاجبان ابراہیم علیہ السلام دی نصرت و تائید جلا عجیب و غریب مثال قائم کیا ابراہیم علیہ السلام جے پویا ابراہیم علیہ السلام دے قتل جلا مشرکین جے پوری جماعت جمع ہے کائنات جو سب جے سب قوتوں جمع ہے کائنات جو سب جے سب سپر طاقت جمع ہے ابراہیم علیہ السلام جلا کائنات جی بڑے میں بڑی بات جو مچ باری تھا ارے ابراہیم علیہ السلام کے ختم کا ناز ہو پر ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم الذی وفا رب العزت والجلال فرما ابراہیم ازازہ کنے بے وفائی کون کئی ازا رب العزت والجلال ابراہیم زکیہ بے وفائی کرے سکوتا پوری دنیا جی بڑے میں بڑی بات جو مچا ہے جب ابراہیم علیہ السلام کے بھی من جنیک جی ذریعہ سا اچھلائیوں پہ ہونے کہ قریب بندر اللہ بھی تیار کونے انہیں کائنات جی بڑے میں بڑی بات ہے رب العزت والجلال فرمائیو قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم او تو ابراہیم علیہ السلام جلال سلامتی والی بڑی بن جا ابراہیم علیہ السلام کے نقصان نہ دی جائے اے رب العزت والجلال جی ذات ہے آسمان میں بھی رب جو امر اے آڈر دولے زمین جی کے کا مخلوق میں بھی رب جو آڈر اے حکم دولے اللہ الذی خلق سبع سماوات رب العزت والجلال آسمان جو بھی خالقہ رب العزت والجلال زمین جو بھی خالقہ ہے آسمان جی ہکے کا مخلوق دے اللہ جو امر ہنا دعا ہے رب جو آڈر ہنا دعا ہے زمین جی ہکے کا مخلوق دے بھی رب جو آڈر ہے امر ہنا دعا ہے یتنزل الامر بینہم اللہ رب العزت والجلال جے بھی مخلوق ما جے کو کم مٹھن جائے اللہ جو آڈر ہے حکم ہکے کا مخلوق پہ ہنا دعا ہے فرمائے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ اللہ جے لشکرنجی کا گڑ پکونے اللہ جے لشکرنجی کا تحدید کونے لا محدود رب العزت والجلال جا لشکر آئین اللہ زندگی جے کہیں موڑتے کہیں پانے جلا پانے لشکرن ما کہیں لشکر کا کم تو وٹے اے زبر رب جالاز ابراہیم علیہ السلام دی عبادت تیری جو مشکل ترین مراحل میں بھی اللہ رب العزت والجلال سا انہا تعلق جوڑیو نوح علیہ السلام
السلام دی زندگی کے درزو ساڑھا 900 سال اللہ رب العزت والجلال دی تو کی سمجھائی دے لگی بیا فرمائی دا انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم يزلهم دعائی الا فرارا وانی كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا کہنیوں تا عذیت قوم بارن ڈنیو آئین نوح علیہ السلام کے کہنیوں تا تکلیف ڈنیو آئین قوم بارن نوح علیہ السلام کے جو قوم دلا بدعاؤں کر دلا بھی تیار دیا اللہ اکبر رب لا تذرنی رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا ایجو تبدعو نوح علیہ السلام پہنچی قوم دلا کیوں فرمائے الہ العالمین قوم بارن ما اکڑو گھر بھی نہ زمین تے باقی نہ بچائے جائیں 950 سال خدمت دین میں گزری گیا لیکن جب بھی پہاڑ ہوا تقوی جب بھی پہاڑ ہوا موسیٰ علیہ السلام دی عبادت ان کے جسو عیسیٰ علیہ السلام دی عبادت ان کے جسو انبیاء علیہ السلام جو زندگی و عبادت سامبرل لیکن انبیاء علیہ السلام دے متعلق بھی رب العزت والجلال فرمائے ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عباده ولو اشرکوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذکر ہی مقدس ترین جماعت انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر شرک سرزد تیوریا رب العزت والجلال انہن جو نیکیوں بھی برباد کریا انہن جو نیکیوں بھی ضائع کرے چلیا مجھا عزیز دوستو رب سے پانا تعلقات جوڑے رکھو اللہ رب العزت والجلال جیتوں کی دعا عظیم نے کیا تھا جن نیکی جی مدجیودگی میں زندگی بر جا سب نے سب گناہ معاف تھی سکن تھا پر جیکر ایا نیکی نہ رہی ہزار نیکیوں دل شرک اچھی بنے اللہ اکبر تمام تر نیک صالح اعمال کے رب العزت والجلال برباد کو کرے چلے فرمائے هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية کچھ مانو قیمت دی ارابی اینا نیکیوں ایتریوں تو ہوں جو اللہ پر نیکیوں کرے انہاں جان نرد کسی چکا ہونا نیکیوں کرے پنجو پہاں کے تھکائے چلے ہونا انہاں جائے باوجود بھی تصلى نارا حامية رب جے معیار جے مطابق نیکیوں نہ ہوئیوں اللہ جی تو جی پاسداری کون کوئی اے نیکیوں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے فرمان جے مطابق کون ہوئیوں سب نے سب نیکیوں ضائع تھی ونن جو اللہ اکبر رب جی تو دعا عظیم نعمت آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان توحید جی عظیم نیکی کے بانے جی اخروی زندگی جی کامیابی جا سرٹیفکیٹ نجات جو باعث بدائے چلیو پیغمبر علیہ السلام فرمائیتا من قبل منی الكلمة التي عرستها على عمي کائنات جا انسان جہبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہ کلمے کے قبول کیو لا الہ الا اللہ جا کلمے دی دعوت کو پانے قوم وارن کے دینی جا کلمے دی دعوت کو پانے چاچے ابو طالب کے دینی پر انکار کہیں کائنات جا انسان جہبی مدی انہ دعوت کے قبول کیو جہبی انہ کلمے کے قبول کیو فہی لہو نجات ایک کلمہ توحیدی انہ دی اخروی زندگی میں نجات جو باعث بن جیتی بنے ایک وہ عظیم نیکی آئے پیغمبر علیہ السلام فرمائیتا جائے بھی قبول کی اللہ رب العزت والجلال ان نیکی کی انہ دی اخروی زندگی میں کامیابی ای کامرانی جو باعث ای سبب سے بڑھائے تو پہلی دعوت یہ کہ ہر ایک مومن ای مسلمان تے لاگو تھی تھے ایسا سبری دی ذمہ داری تھی تھے وہ ہے اللہ دے مخلوق کے اللہ دے تعارف کرائیں اللہ دے عبادت سکھائیو اللہ دے عبادت جو حکم دیو
وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون رب پنجي تمام تر مخلوق کے پیدا کیو ان دے کرے ہے تاکہ اللہ دی بندگی چے اللہ دی بندگی کرنی کیڑے طریقے سے ہے اللہ جی عبادت کیے کرنی ہے اللہ جی عبادت جلا طریقہ کار ای منہج چھاو در گردے یا پہلی دعوت کا کوئی بھی دعوت آئے بے نمبر جی دعوت دیکھا ہر ایک مومن ای مسلمان جے متھا عظیم ترین ذمہ داری لگے تھی وہ یہ ہے اللہ جی توحید جے نفاذ کا پوئے اللہ جی توحید سمجھائن کا بعد رب جی بندگی جے حوالے سے طریقہ کار جے حوالے سے مان دی تعلیم ای تربیت کر اللہ جی عبادت کیڑی ہے پر اللہ جی عبادت جیرا خود ساختہ طریقہ کار اللہ وٹ قابل قبول کون ہے اللہ رب العزت والجلال نیکی اوہا قبول کندو آئے جیکا رب جے معیار جے مطابق ہو جائے کہ دے فرمائے انما یتقبل اللہ من المتقین اللہ رب العزت والجلال نیکی متقین کا قبول کندو آئے اللہ ہر ایک کا نیکی قبول کندو کرے اللہ وٹ نیکی جے قبولی جو معیار آئے اللہ جی بندگی جی قبولیت جو معیار آئے او معیار رب العزت والجلال امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوا ہے جیسے توجہ کو عمل توجہ نماز توجہ روزہ توجہ صدقات و خیرات پورے دے پورے دین ای شریعت عمل اور یہ نمودو جی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھارے ہوا ہے تانی کہا بھی نیکی قبول نہ تھی نیکی جو قبولیت تیرا ضروری ہے تو نیکی انہ انداز انہ طریقے ای منہج کے مطابق ہے دیکھو طریقوں یہ منہج جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے ہمارے سے حکم لینا صلو کما رأیتمونی اصلی نماز انہیں پڑھو یہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھن دے رسو دا نیکی جو معیار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی امامت ای سنت جو پرچار آئے دیکھ رہے یہ شیوں زندگی میں اچھی ونتیوں اللہ ہکیا نیکی کے قبول بھی کدو رب العزت والجلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی پیروی کدے ننڑی نیکن کے بھی رب شرف قبولیت عطا تو کرے ای ایڑی قبولیت کو عطا کرے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت عمل کرے ایک بانو ننڑے کا ننڑی نیکی بھی ذکر کرے تو اللہ تبارک و تعالی انہیں نیکی کے بانے جے گناہ جو کفارو تو بڑھائے گناہ معاف تو کرے وجہ چاہے اللہ جے معیار جے مطابق یا ننڑے کا ننڑی نیکی قائم تھے جے کو رب معیار قائم کہے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جو سنن نسائی دی حدیث آئے ایک ننڑی نیکی آئے معمولی نیکی آئے جیکے ایسا معمولی سمجھو تھا بظاہر تہے چند حروف تے مشتمل در حقیقت ہے کہ لفظ آئے لیکن ایڈی تا عظیم نیکی آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مطابق حجر دے کرے اللہ انہ ہے کہ لفظ کے بھی زندگی بھر دے تمام پر گناہ جو کفاروں تو بڑھائے ایڈا کون سارا نیک سالے اعمال آئے سنن نسائی دی حدیث آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں دا اذا امن الامام فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبك ماجی پروار در حقیقت چند حروف نے مشتمل یہ ایک لفظ ہے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دی برکت اتری امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عمل دے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے کے اختیار کرنے دی برکت اتری جو رب العزت
والجلال انہیں ہک لفظ کے بانے جو تمام تر گناہ جو کفارو تو بڑھائے شرط آئے دیو عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ہو جے فرمائے کائنات جا انسانو اذا امن الامام فامنو جناب امام آمین چوے تمہاں بھی آمین چوندہ کہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بلند آوازہ چوندہ ہوا سینکڑوں احادیث مبارکہ موجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی عظیم سنت آئے اذا قال الضالين قال آمين ومد بها صوته محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورة الفاتحہ کا بعد نماز بھی پڑھائی دعویٰ آمین بلند آواز سجم دعویٰ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیدہ جنہ امام آمین جوے تمام بھی آمین جوانا کہو چھو جو فرشتہ بھی آسمانن میں آمین جوانا ہے من وافق تأمینه تأمین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبه جب شخص دی آمین اللہ اکبر فرشتن دی آمین سا ملی وئی رب العزت والجلال فرمائے تو انہا حکنے کی جی برکسا مائنہ بانے جی تمام پر زندگی جا گناہ معاف کو کرے جنیا اللہ اکبر غفر له ما تقدم من ذنبه ما قبل سب نے سب گناہ معاف دی ونن تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتی رب العزت والجلال یا برکت رکھی آئے نگڑے کا نگڑی نیکی بھی لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت مطابق ادا دیجئے اللہ زندگی برجا سب نے گناہ معاف تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کے وضو کرے دیکھا نہیں تھا سنت مطابق پیغمبر علیہ السلام وضو کہو اللہ اکبر مکمل وضو کرے صحابہ کرام کے دیکھا رہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تھا من تبضاء نحو وضوئی هذا ثم صلى ركعتين لم يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه کائنات جا انسان جربی شخص ہانے ما محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہنا وضو واگر وضو کہو مجھے سنت مطابق وضو کہے ہنا وضو کا بعد صرف برکت و نماز ادا کہے اللہ اکبر فرض نمازوں تا الگ آئے سنن تا الگ آئے تحجد نماز الگ آئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت مطابق صرف وضو کرن دی برکت سا وضو کا صرف برکت و نفل پڑھن دی برکت سا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ رب العزت والجلال ان ہک نیکی دی برکت سا ان بانے جا تمام تر گناہ معاف تو کرے سنت جی یا برکت آئے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک سنت کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین محفوظ ہوئے ہے پیغمبر علیہ السلام دی پاکیزہ اداؤن کے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین محفوظ ہوئے ہے انہیں حفاظت کا پوئے انہیں دے مطابق صحابہ کرام عمل بھی کئی ہوا ہے یہ ایک مستقل موضوع ہے تو صحابہ کرام پیغمبر علیہ السلام تے کتری گہرائی سے نظر رکھنا ہوا ایک نیکی کی تے نظر رکھنا ہوا انہیں کے محفوظ کرنا ہوا کئی صحابہ کرام جا انوکھا واقعات پیغمبر علیہ السلام کی زندگی جا ہوئے امور جے کہ امور عام حالات میں مخفی ہوندہ ہوا پر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین لیکن ہوئے امور بھی زندگی کہ موڑتے لٹھا تب محفوظ کیا وجہ یہ ہوئی جو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جو یہ عقید و ایمد جو یہ تو جیکر پوری زندگی ہنا عظیم ترین شخصیت امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی دے مطابق گزری اللہ کے یہی زندگی مطلوبہ ہے رب العزت والجلال کے وہی نیکیوں کا
قابل قبول آئے پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت جی مخالفت جیکر زندگی جیکر ایک موڑت بھی اچھی بھئی اللہ اکبر رب نے طرفا اعلان کیا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا پوری زندگی انہاں نیکیوں کے بھدو سمجھی گندہ رہا پر وہ نیکیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت کے مطابق نہیں ہوں رب دنیا ہی دی زندگی میں نیکیوں برباد تو کرے چلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دعا ہے رب العزت والجلال ایسا سبھی کے ان عظیم ترین منہج جی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے جی کہ عظیم ترین ذمہ داریوں اہل ایمان جی متھا داعیان حق جی متھا لاگو تھیوں ان ذمہ داریوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سا وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سنت سا وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین